اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج تمام ویڈیو کا احاطہ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جو ویڈیو بن رہی ہیں، کچھ ان کے جہاں فوائد پہنچتے ہیں وہاں پر لوگوں کو سہولت بھی پہنچتی ہے۔ گھر بیٹھ کر جو علم لوگوں کے پاس جا کے سیکھا جائے، ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے، وہ علم گھر بیٹھ کر بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہومیوپیتھک اور حکمت اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ کے بھی آپ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، ہیلتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ میں آج تمام ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہومیوپیتھک یا حکمت ہو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایک مناسب ٹائم میں مناسب فیس کے ساتھ ہم آپ کو وہ نالج پرووائڈ کریں گے کہ آپ گھر بیٹھ کے ایک اچھا ہومیوپیتھ اور ایک اچھا حکیم بھی بن سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اچھا ڈاکٹر اور اچھا معالج وہ ہے جو انسانوں کو انسان سمجھے اور ان کے لیے تودو کرے، کوشش کرے، ان کو مرضوں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ ہم جس ارد گرد کے ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں اس چیز کو سمجھنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہنر اور کوئی بھی چیز بیکار نہیں، ہر چیز کے فوائد ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اور اہم چیز پیسہ ہے۔ رقم کو، دولت کو، پورے دنیا کا جو سرکل ہے وہ پیسے کے گرد گھومتا ہے، رقم کے گرد گھومتا ہے۔ ناظرین، ایک بات آپ یہ سوچیں، غور کریں کہ آپ کے ہاتھ 1 ارب روپے آ جائے اور آپ کی صحت بیکار ہو جائے اور وہ ڈاکٹروں سے، معالجوں سے نہ سنبھلے تو اس 1 ارب روپے کا آپ کیا کریں گے؟ علاج میں خرچ کر دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اب وہی پیسہ جس کی تغدو آپ کر رہے تھے، جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے، جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے تھے، وہی پیسہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے بے تحاشا ایسے کیسز دیکھے ہیں، بے تحاشا ایسی فیملیاں دیکھی ہیں جنہوں نے کئی کروڑ کے حساب سے پیسہ بھی کمایا اور بیماریوں کے ہاتھ ضائع کر دیا۔ میں پاکستان کے ایک جنرل پرویز مشرف کا ذکر کرتا ہوں، جن کا نام پوری دنیا میں بڑی عزت سے، بڑے پیار سے، بڑی ڈارلنگ کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ امریکہ کے چہیتے تھے، UN لائک کرتا تھا، مسلم دنیا ان کی گرویدہ تھی۔
ہر ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ان سے ہاتھ ملانا پسند کرتا تھا۔ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک وقت آیا 2018 میں ان کو ایک تکلیف شروع ہوئی، جسم میں درد ہونا شروع، کمزوری ہونا شروع ہو گئی، جلد لٹکنا شروع ہوئی، اس طرح کی کیفیت کے وہ شکار ہونے لگے، بیماریوں کے اندر آنے لگے۔ انہوں نے پاکستان میں رہ کر پاکستان کے ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، لیکن وہ لوگ ان کی یہ بیماری سمجھ نہیں پائے۔ پھر انہوں نے اس کو برطانیہ میں اس کا علاج کرانے کے لیے وہ وہاں گئے، لیکن وہاں کے ڈاکٹر بھی کوئی خاطر خاص سمجھ نہیں پائے۔ لیکن انہوں نے تحقیق کر کے یہ کہا کہ اس بیماری کے اوپر تحقیق امریکہ میں ہوئی ہے اور آپ کا علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ وہی امریکہ جو ان کا گرویدہ تھا، ان کو ویزا ہی نہیں دیا۔ پھر دبئی کے اندر انہوں نے علاج کروایا۔ اس بیماری کا نام ایک نئی بیماری کا نام تھا، نئی بیماری تھی، اور وہ بیماری کا نام امائلوئڈوسس۔ گوگل پہ آپ سرچ کر کے اس بیماری کی تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس دور میں تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ امائلوئڈوسس جو بیماری ہے یہ صرف 25 لوگوں کو ہے پوری دنیا میں۔ ایک ایسی بیماری ان کو لاحق ہوئی جو کہ پوری دنیا میں 25 لوگ، اور اس بیماری کی تحقیق امریکہ میں ہوئی۔ امریکہ سے ایک انجیکشن لایا گیا، اور وہ انجیکشن ریڑھ کی ہڈی کے نیچے دمچی کی جگہ پہ جا کے وہ انجیکشن لگتا تھا۔ امریکہ میں ڈاکٹروں نے وہ انجیکشن دبئی کے ڈاکٹروں کو ٹرین کر دیا اور وہ سکھایا، اور پھر وہ انجیکشن وہاں لگتا تھا۔ وہ انجیکشن لگا، لیکن اس انجیکشن لگنے کے بعد وہ کور نہیں ہوئے، دن بہ دن کمزور اور کمزور سے کمزور ہوتے چلے۔ ایک ایسا شخص جس کی پوری دنیا میں نام ہوتا تھا، ایک ایسی بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کو تکبر، غرور اور میں ایگو سے بچنا چاہیے۔ انسان عقل کل نہیں ہے، عقل کل اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خامیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی پہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور معافی مانگے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرے کہ اے اللہ، کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ غلطی نہ ہو، غلطی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ہیں، سمجھدار ہیں، میچور ہیں، پر ہم ناقص علم رکھتے ہیں۔ ہمیں پورا علم دیا نہیں گیا ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں صرف اتنا دیا گیا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔
دنیا میں رہنے کی۔ اس کے بعد ہمیں وہ صلاحیت بھی دی گئی ہے کہ ہم اپنے لیے آسانی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ انسان جب آسانی پیدا کرنے کی طرف جاتا ہے تو دوسرے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں اچھائی کی طرف بڑھتا ہے وہاں مشکلات بھی آتی ہیں۔ ہر انسان اپنے دائرے میں وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس میں بے تحاشا خامیاں ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی ترجیح آپ اپنی صحت کو دیں، نمبر 1۔ جب صحت کا معاملہ آتا ہے تو پھر نمبر 2 اچھی غذا۔ لوگوں کو اچھی غذا کا علم نہیں ہے، وہ اپنے دماغ کے مطابق کھاتے ہیں۔ سبزی پکا کر بوائل کر کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارے وٹامن مل گئے، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑے سے گوشت کی بوٹی کھا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کے سارے اجزاء آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مقدار ہے چیزوں کی، اس مقدار میں رہ کے کھانا ہوتا ہے۔ جو انسان سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے اس کے اندر سیکسل ایکٹیویٹیز بھی بہت ہی اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ بھوک کی طرف جاؤ گے تو زیادہ سیکس کی طرف بڑھو گے۔ جو کم کھاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، ان کی سیکسول ایکٹیویٹیز نارمل رہتی ہے، وہ سیکس پہ قابو بھی کر پاتے ہیں۔ وہ لوگ قابو نہیں کر پاتے جو درندوں کی طرح کھاتے ہیں، پھر وہ درندے ہی بن کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کھانے کا شیڈول بنائیں، اس کو لمیٹڈ کریں، سوچیں، غور کریں کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے، سوچ سمجھ کے کھائیں، مشورہ کر کے کھائیں، پیٹ میں اعلیٰ کوالٹی کی چیز ڈالیں، اچھی چیز ڈالیں۔ اب آتا ہے علاج کا مسئلہ۔ جب علاج کی طرف جائیں تو آسان علاج کی طرف جائیں، سہل الحصول علاج کی طرف جائیں، کیمیکل والے علاج کی طرف نہ بڑھیں، ایلو علاج کی طرف نہ بڑھیں۔ ایلو علاج آخری آپشن رکھیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ آپشن آپ کے پاس حکمت ہونا چاہیے، ہومیو ہونا چاہیے، آریو ویدک ہونا چاہیے، ایکو پنچر ہونا چاہیے، حجامہ ہونا چاہیے، طب نبوی ہونا چاہیے، الیکٹرو ہومی ہونا چاہیے۔ ان علاجوں سے رجوع کریں۔ جب یہاں سے نا امیدی کی کرن نظر آئے تو پھر آپ ایلو علاج کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ نا امید ہونے کے بعد بڑھیں۔ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اس علاج کو کروایا تو ہمارے اعضاء ڈیمیج نہ ہو جائیں۔ نہیں، ڈیمیج نہیں ہوتے بلکہ بہتری کی طرف آتے ہیں۔ اگر بائی پاس کا معاملہ ہو تو بائی پاس کھلتا ہے، وال کھل جاتے ہیں، وال کا معاملہ ہو۔ اگر جگر کا معاملہ ہو تو مرض رکتا ہے اور صحیح ہونے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اگر گردوں کا معاملہ ہو تو گردے کا مرض رکتا ہے اور صحیح ہونے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔
آپ کوشش کریں حکمت، ہومیو، الیکٹرو، طب نبوی، آریویدک، ایکوپنچر، حجامہ، یہ سارے علاج اچھے ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، یوز کریں۔ میں ایک ہومیوپیتھ ہونے کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھ علاج اگر مستقل بنیادوں پہ کرایا جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، اور جب اس کی ایکسپائرنیس ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، جانے انجانے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، یا وہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کروا پا رہا، کوئی پرابلم مین ہوگا، اس کا سبب بنے گا۔ ہومیو علاج آپ کو ساری زندگی کا حیات آپ کو چلاتا ہے اور اچھا رہ کے چلاتا ہے۔ اب جب ہومیو علاج کے بعد آتا ہے کہ ہم کس سے کروائیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو اپنے علاج سے سنسیئر ہو، جو آپ سے سنسیئر ہو، جو محبت رکھتا ہو، پیار رکھتا ہو، خلوص رکھتا ہو، جس کے پاس جانے سے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ میں اپنی تمام جتنا بھی میں نے کام کیا ہے، اس کام کی نوعیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس کا بھی لگ کے علاج کیا، اوپر رہنے والا مالک جانتا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں، صحیح ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن کر یہ بات کریں، کوئی لگ کے 3 ماہ ذمہ داری سے دوائی کھائے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ گارنٹیڈ اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے۔ بٹ وائی 3 ماہ کیوں؟ اسلام کے حوالے سے سلام 3 دفعہ، دروازہ کھٹکنا 3 دفعہ، اجازت 3 دفعہ، شادی میں ہاں 3 دفعہ، طلاق 3 دفعہ، تو دوائی بھی 3 منتھ کی ہوتی ہے بڑے مرضوں۔ نزلہ بخار کھانسی کے اندر کوئی اتنی لمبی دوائی چوری نہیں ہوتی، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 10 دن، 15 دن صحیح ہو جاتا ہے بندہ۔ بڑے مرضوں کی بات کر رہے ہیں، بڑے مرضوں کے اندر اس کو پرابلم آتا ہے۔ انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ بہت سارے اینگل میں سوچتا ہے، بہت ساری باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ زبان سے جو بات نکلتی ہے، جب دوسرے کے کانوں پہ جاتی ہے، اس کے دل پہ لگتی ہے، تو وہ اس کو اپنے طریقے سے لیتا ہے۔ اگر اس کے دل کے مطابق ہے تو وہ اس کو لے لیتا ہے، اور اگر دل کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی لوگ بھات بھات کی بولی بول رہے ہیں، بات بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے اب تک جو ویڈیو بنائی ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ اگر ہم اس کو سمجھیں کیا ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اچھی غذا، ایکسرسائز، اچھی ایکسرسائز جس میں پسینہ آئے، اچھی دوا، اچھا مالج، اچھا ماحول، اچھے لوگ، یہ سب انسان
کے لیے ضروری چیزیں ہیں اور یہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان لوگوں میں رہ رہا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، جو اس کے کلیور کے مطابق نہیں ہے، جو اس کے دماغ کے مطابق نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ پاکستان کا جو کلچر ہے کچھ اس طرح کا بن گیا ہے، حکومت سے لے کے عوام سے لے کے سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔ نہ حکومتیں ترقی دینا چاہتی ہیں، نہ عوام ترقی پانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کا نظام ہو گیا ہے۔ ایک نظام سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو گئی ہے، الجھ جا گیا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کا نظام اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو اٹھاتے ہیں، ان کو اوپر لاتے ہیں، پھر ان سے پیسے ریکور کرتے ہیں۔ غریب آدمی سے آپ پیسے نہیں لے سکتے، غریب آدمی کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، جب وہ اٹھ جاتا ہے تو پھر اس سے پیسے کی فریاد کرتے ہیں۔ ایسا کلچر بنا دیا گیا ہے ترقی پذیر ملکوں کا کہ مشکل سے مشکل ترین ہو گیا۔ اللہ آسانی فرمائے، آپ لوگوں کو مشکل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بات ایز اٹ از سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ میری اس بات کے بھی کئی مفہوم نکل جائیں گے، منفی بھی نکلیں گے، مثبت بھی نکلیں گے۔ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ مثبت چیزیں لے لیں، پازیٹیو چیزیں لے لیں، کامیاب ہونے والی چیزیں لے لیں۔ جو آپ کے دماغ کو نہ لگے، منفی لگے، اس میں خاموشی اختیار کر کے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اچھی چیزیں کیچ کر لیں، اچھی چیزیں لے لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ تبدیلی لے آئیں۔ اس تبدیلی سے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، آسانی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ہم کچھ کر پائیں گے۔ ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کر پاتے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ چیز میں اس کے ذریعے، میں اپنی زبان کے ذریعے، میں اپنے بولنے کے ذریعے، میں اپنے ٹائم کے ذریعے، میں اپنے وقت کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکوں، آپ کی کوئی میری ویڈیو کچھ کام آ سکے، آپ کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، بنیادی مقصد یہی ہے۔ ویڈیو پاپولر ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بندے نے بھی اس میں سے ایک اچھی کام کی بات نکالی اور امپرومنٹ اس کی لائف میں آئی، تو میرا حق ادا ہو گیا، میری محنت ہو گئی، اور میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا۔ میں یہ کہہ سکوں گا کہ جو دنیا سے مجھے ملا ہے تو میں دنیا کو کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ میری روح جب اللہ کے حضور پیش ہوگی کہ اللہ جو دنیا میں پایا وہ وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی، میں سارا علم تو ان ویڈیو کے ذریعے نہیں دے سکتا، لیکن جو لوگ شوقین ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کے لیے ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں، ایک ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ ایک مناسب فیس کے اندر آپ لوگ اس علم کو سیکھ سکتے ہیں، اپنی فیملی اپنی فیملی کو، اپنے گھرانے کو، اپنے رشتہ داروں کو مشکلات سے، بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور بیجا اخراجات سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ہر انسان کا مقصد
جہاں پیسہ کمانا ہوتا ہے وہاں پیسہ بچانا بھی ہوتا ہے. اچھی صحت ہونے کے بعد ہی آپ کے پاس پیسہ آ سکتا ہے. اس مختصر سی ویڈیو کے بعد، آج ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ثابت قدم رکھے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی پیدا فرمائے، ہم سب کو مشکلات سے نکالے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اس میں ہی سب کا بھلا ہے. کر بلا ہو بھلا. تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. ہے زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے نہیں، اپنوں کے کام آنا. میں دوسرا لفظ کو اپنا لیتا ہوں. جو دوسرے کے اندر روح ہے وہ آپ ہی کی روح ہے. یہ زندگی کا مقصد اپنوں کے کام آنا. سب اپنے ہیں. انسان ایک ہی ہے، وہ انسان ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، انسان ہے. اگر اس میں انسانیت باقی ہے تو وہ واقعی دنیا میں بھی سکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سکون ہوتا ہے. اپنے اندر سب سے پہلے انسان بننے کی کوشش کرو، پھر اپنے مطابق اچھے مذہب کو چنو جس سے تمہارا دل دماغ مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے، تمہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اچھا مذہب ہے. مذہبوں کا مطالعہ کرو، پھر آپ کو اس کے مطالعے کے بعد آپ کی کچھ سمجھ میں آئے تو اس پہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کا بھی میں معذرت خواہ ہوں. میری ہی کوتاہی سمجھنا، میری ہی خامی سمجھنا، میری ہی غلطی سمجھنا. میسج میں، کمنٹس میں مجھے وہ اگر آپ لکھ کے دیں گے تو میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، ختم کرنے کی، نکالنے کی. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے. مسکرانا صدقہ جاریہ. اللہ